الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، میں آپ سب کے لیے اجنبی ہوں اور آپ سب میرے لیے ایک طریقے سے اجنبی ہیں، اور کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری، خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان سب سے اونچا ایک رشتہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ میں بھی الحمدللہ ایمان والا، آپ سب بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ہم سب ایمانی بھائی ہیں اور یہ بہت مضبوط رشتہ ہے، اور ایمان والا ایک دوسری ایمان والے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی کو چاہنے والا۔ اس خیر خواہی کے حساب سے کچھ ایسی باتیں سامنے نہ آ جائے جو آپ سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی کے حساب سے قرآن کریم کی ایک آیت کی سورہ نحل کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کے بہترین عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں وہ ہم دیں گے۔ وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، پرلطف زندگی دیں گے۔ آج ہم میں سے ہر ایک، پوری دنیا کے لوگ، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرلطف، پرسکون زندگی ملے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اچھی سے اچھی اس کی زندگی ہو۔ یہ اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے لوگوں کی الگ الگ سعی ہے، کوششیں ہیں، اس کے حساب سے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے یہ سمجھا کہ خوب زیادہ مال و دولت ہو جائے تو پرسکون زندگی ملے گی، کسی نے اور کچھ سمجھا اچھا کھانا ہو جائے، اچھا پہننا ہو جائے، اچھی رہائش ہو جائے تو پرسکون زندگی ہوگی۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت مال ہے، اچھی رہائش ہے، اچھا اوڑھنا پہننا ہے، اچھے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پرلطف زندگی نہیں، اطمینان والی زندگی ان کو نہیں ملی۔ تو لوگوں کی اپنی اپنی سوچیں ہیں اس سلسلے میں۔ خالق کائنات
رب ذوالجلال نے پرسکون زندگی کی جو چیزیں بتائی ہیں کہ پرسکون زندگی کس کو ملے گی اور کس کو ہم پرسکون زندگی دیں گے، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی ایک انسان کو پرلطف اور پرسکون زندگی ملے گی۔ پرسکون زندگی، پرلطف زندگی کیا کرنے سے ملے گی؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ دو چیز سے انسان کو پرسکون زندگی ملے گی، اچھی اور پاکیزہ زندگی ملے گی۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ نمبر 1، ایمان والا ہو، اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب ہے تصدیق بما جاء به الرسول۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو لے کر کے آئے اس پر یقین کرنا، اس کو سچا ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ کہیں شک نہ ہو اس سلسلے میں۔ ایک چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے ایمانی تقاضے کے حساب سے نیک عمل کرنا۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا دونوں ضروری ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر قابل قبول ہوگا نہیں، بلکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی اچھا عمل عمل صالح کہلائے گا ہی۔ اور اس ایمان کو کمال تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ہے عمل صالح۔ ایمان کو بڑھانے والا کیفیت کے حساب سے، مقدار کے حساب سے ایمان تو ایک جگہ ہے، کیفیت کے حساب سے ایمان کا بڑھنا گھٹنا ہوتا ہے۔ کیفیت کے حساب سے ایمان کمال درجے کو پہنچ جائے، یہ ہوگا عمل صالح سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے گا، ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے گا، اب جو بھی نیک عمل کرے گا، ایمانیت پر عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسے سمجھ میں آیا کہ شریعت کا مکلف جتنا مرد ہے اتنی عورت بھی مکلف ہے۔ عورت کو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کو دونوں جہان کی پرسکون زندگی ملے گی۔ تو پرسکون زندگی کے لیے دو چیز ہے، ایمان، ایمانی تقاضے پر نیک عمل کرنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جس سے اللہ کا قرب حاصل، اللہ کا نزدیکی حاصل، اللہ جن اعمال سے راضی ہو وہ نیک عمل۔ یہ نیک عمل کا مطلب کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہو جائے وہ ہے نیک عمل۔ جب آدمی ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ کے رضا کے حساب سے، اللہ کے چاہنے کے حساب سے وہ عمل کرے گا۔ اگر وہ من چاہی زندگی گزار رہا، اللہ کے چاہنے کے حساب سے نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ تو نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ نیک عمل کا مطلب ہے وہ عمل جس سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی نزدیکی حاصل، یہ ہے نیک عمل۔ اور ایک چیز اس کا نا اور بڑھائیے اس کو کہ نیک عمل اس کو مقبول بھی منانا ہے۔ صرف نیک عمل کرنے سے کافی نہیں ہوگا، نیک عمل وہ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، قابل قبول بھی ہو۔ کسی بھی نیک عمل کو مقبول بنانے کے لیے، قابل قبول بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عمل کو صحیح طریقے سے کرے،
جو اس کی صحیح شکل ہے، جو حیت ہے، جس حساب سے اس عمل کو انجام دینا چاہیے اس طریقے سے اس عمل کو انجام دے۔ اس کے لیے اس عمل کا صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز نیک عمل ہے، نماز کی فرضیت کا یقین یہ ایمان کا حصہ ہے، اور نماز پڑھنا، نماز کی جو شکل ہے وہ نیک عمل ہے۔ تو نماز عمل صالح ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، لیکن یہ نماز اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، نماز کی جو صحیح شکل ہے شریعت نے جو بتلایا ہے اس طریقے سے نماز کو انجام دینا ہوگا۔ اس لیے نماز کا صحیح علم ہونا ضروری ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے سنن کیا ہے، نماز کے مستحبات کیا ہے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ نماز کے صحت و فساد کے حساب سے نماز کا علم ہونا ضروری ہے، ہر ایک کو ضروری ہے جو بھی شریعت کا مکلف، ہر ایمان والا بالغ ہونے کے بعد شریعت کا مکلف ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے جو احکام اس کے طرف متوجہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے حج کی شکل میں ہو، جو بھی فریضہ اس کے طرف متوجہ ہو رہا ہے اور جس فریضہ کا وہ مکلف ہو رہا ہے اس کا صحیح علم ہونا ضروری۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ صحیح طور پر کر رہے ہیں کہ نہیں۔ نماز ہی کی مثال لے لیں، نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ مثال کے طور پر نماز میں سطر کا ڈھکنا ضروری ہے، سطر یہ فرض ہے، سطر کا ڈھکنا ضروری ہے، مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ سطر ہے، پوری نماز میں یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے کسی رکن میں سطر کا کوئی حصہ پورا کھلا ہوا رہا 1/4 تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، کرتا ان کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے، شرٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور جو پینٹ وغیرہ پہنے رہتے ہیں وہ اتنا نیچے میں ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں ان کی سطر کھل جاتی ہے۔ رکوع ایک رکن ہے، پورا رکن جو ہے اس سطر کھلنے میں ان کا چلا گیا۔ اگر 1/4 حصہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوئی، پورے رکن میں کھلا ہوا۔ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، چہرہ اور ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورا جسم ان کا سطر نماز کی حالت میں چھپا ہونا ضروری۔ کان بھی ان کا سطر میں داخل، اگر کان ان کا کھلا ہوا نماز کے درمیان میں کسی ایک رکن میں ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اب کان کھلا ہوا ہے، لباس تو ظاہراً ہے ان کے کان پر، لیکن لباس ایسا ہے کہ جو ساتر نہیں ہے، کان جھلک رہا ہے، ایسا باریک لباس ہے کہ کان جھلک رہا ہے، ان کے ہاتھ جو جھلک رہے ہیں، اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ سمجھ رہی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ان کی نہیں ہو رہی۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی عمل صالح اس کا صحیح علم ہونا ضروری ہے صحت و فساد کے حساب سے۔ ایک چیز تو یہ کہ صحیح علم ہو، صحیح علم کے لیے علم سیکھنا ہوگا، جو اہل علم ہے ان کے پاس جانا ہوگا، مسائل کو پوچھنا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے جماعت میں جاتے ہیں، یہ مسائل ان کو سکھائے جاتے ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، نماز کے کیا فرائض ہیں۔ جماعت کی برکت سے بھی عمل صالح کے فضائل بھی معلوم ہوتے ہیں
اور بنیادی چیزوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی اوپر علم ہوتا ہے۔ تو مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ عمل آپ کا مقبول ہوگا اس شکل میں جبکہ صحیح طریقے سے اس کو انجام دیں گے۔ اس کے لیے اس عمل صالح کا جو صحیح علم ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اہل علم سے آپ کو ربط کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جو عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، وہ ہے اخلاص۔ ایک عمل آپ نے کیا اور جو صحیح شکل تھی، صحیح طریقے سے اس کو انجام دیا، لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، للہیت اس عمل کے اندر نہیں تھی، چاہے جتنا اچھا سے آپ نے اس کو کیا ہے، جتنا اچھا سے کیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، چاہے حج ہو، جو بھی عمل صالح ہو، صحیح طریقے سے انجام دیا لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں دیا، مقصد ہے دکھلانا، شہرت حاصل کرنا، اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل صحیح طریقے سے انجام دیجیے، اخلاص کے ساتھ انجام دیجیے، تب جا کر کے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، وہ عمل نجات دہندہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی جو ہے پریشانی سے چھٹکارا کا ذریعہ ہوگا، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ورنہ بڑا سے بڑا عمل ہے، اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے جن 3 آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی، ایک وہ شخص ہوگا جو عالم قرآن ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا کہ تم کو قرآن کی دولت سے نوازا کیا تھا، تم نے اس دولت کو کیسا استعمال کیا، کیا اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں اس کی تلاوت کرتا تھا، اس کے معنی کو لوگوں کو بتاتا تھا، اس کی نشر و اشاعت کرتا تھا، وعظ و نصیحت اس کے ذریعے سے کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے سب تم نے دکھلانے کے لیے کیا کہ لوگ تجھ کو اچھا قاری کہیں، اچھا عالم کہیں، وہ دنیا میں تم کو کہا جا چکا، گھسیٹ کر کے اس کو منہ کے بند جہنم میں داخل کر دیا۔ پھر ایک شہید کو بنایا جائے کہ تم کو ہم نے جان دی، حیات دی، پٹھوں میں طاقت دی، قوت دی، تم نے اس قوت کو کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس قوت کو، اس جوش کو، ولولہ کو آپ کے راستے میں استعمال کیا، آپ کے راستے میں لڑا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ اللہ کہیں گے تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو بہادر اور شجاع کہا جائے، دنیا میں تم کو بہادر اور شجاع کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا جائے جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اسے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے مال دیا تھا، اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے ہر نیک عمل میں، کار خیر میں اس مال کو خرچ کیا، لگایا، خوب لگایا تیرے راستے میں۔ اللہ کہیں گے تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، جواد کہیں، تجھ وہ کہا جا چکا۔ اس کے بارے میں وہ حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا۔ اپنی جگہ یہ تینوں عمل بہت ہی اچھا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، کتنا اچھا عمل۔ لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، وہ وبال جان بن جائے گا اس کا۔ شہادت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا، بہت اونچا عمل ہے۔ دو خون رائے گا نہیں ہوتا، دو قطرہ رائے گا نہیں ہوتا۔ ایک شہید کے جسم کا وہ خون جو اللہ کے راستے میں جو ہے
طبقہ ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک ندامت اور شرمندگی کے احساس سے وہ آنسو جو گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ آنکھ سے جاری ہوتے ہیں، وہ آنسو کا قطرہ جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ بہت اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے شہید کا، لیکن یہ شہادت جو ہے اس نے اور یہ بہادری اس نے میدان جہاد میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، رائے گا ہو۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت ثواب ہے، ایک پیسہ کا 700 روپے تک، 1 روپے کا 700 روپے تک ثواب، اخلاص اور زیادہ ہوگا تو اور زیادہ ملے گا اس کو، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا تو اس کا یہ عمل رائے گا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل صحیح طریقے سے اس کو انجام دینا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ کریں گے، وہ عمل قابل قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ ایسے واقعات ہیں حدیث کے اندر، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، وہ تینوں کے پاس نیک عمل تھا جو اللہ کے لیے کیا تھا۔ ایک وہ آدمی جو ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اس نے ماں کی خدمت، اس میں تفصیل واقعہ ٹائم میں نہیں آتا، اس ماں کی خدمت کے حوالے سے اس نے دعا کی، اللہ نے غار سے جو چٹان کو تھوڑا سا کسایا۔ ایک آدمی وہ تھا جو زنا کاری کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ کے ڈر سے جو وہ ہٹ گیا، بہت قریب پہنچ گیا، دونوں راہوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا، لیکن اس وقت کہا گیا ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ وہ اس وقت اللہ سے ڈر کر کے ہٹ گیا، وہ اس کا حوالہ دے گا۔ ایک وہ آدمی کہ مزدوری اس کے پاس کسی کی باقی تھی، اس مزدوری کو کاروبار میں لگایا، خوب زیادہ اس سے جو پھلا بڑھا، اور دوبارہ جب وہ مزدور آیا، اس مزدوری کو پورے طور پر جو بڑھنے کی شکل میں تھا، گائے کی شکل میں، غلام کی شکل میں، چرواہوں کی شکل میں، پورا اس کو واپس کر دیا۔ یہ تینوں عمل 3 شخص نے کیا اور اخلاص کے ساتھ کیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے یہ نیک عمل جو اخلاص کے ساتھ ہوا وہ نجات دہندہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا، اس نیک عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہوگا، اخلاص کے ساتھ انجام دینا ہوگا، تب جا کر کے 2 انعام ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، اس کو پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی۔ پرسکون زندگی جو مومن کامل ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، خوشحالی میں بھی ان کی زندگی پرسکون۔ اگر خوشحالی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر تنگ دستی ہے اس وقت بھی ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اس لیے کہ قناعت کی دولت ان کو نصیب ہوئی، ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ جو کامل ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا، مومنین صالحین، وہ تنگ دستی کے اندر بھی پرسکون ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا دل جو مطمئن ہوتا ہے، قناعت کی دولت ان کو نصیب ہوتی ہے، حرص نہیں ہوتا ان کے اندر۔ اور جو آدمی ایمان والا نہیں ہے یا ایمان ہے لیکن کچا ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، وہ خوشحالی کے اندر بھی اس کی زندگی پرسکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کی خواہش ہے، حرص ہے اس کے دل کے اندر۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی آدم کو اگر ایک وادی مل جائے، دوسری وادی کی خواہش ہوگی اس کی خواہش کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھی بھر نہیں سکتی، مکمل نہیں کر سکتی۔ تو جو آدمی کامل ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، ہر حال میں اس کی زندگی پرسکون ہوتی۔ اللہ والوں کو دیکھیے کتنا اطمینان، بیمار کی حالت میں بھی جو ہے کتنا اطمینان ان کے چہرے سے جھلکتا ہے، سکون کی زندگی وہ گزارتے ہیں، تو پاکیزہ زندگی وہ گزارتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی جو ہے ان کے پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی ملے گی، اور جب آخرت میں وہاں بھی پرسکون زندگی۔ اور خاص طور پر آخرت کے لیے اللہ نے الگ جملہ استعمال فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا کے اندر پرسکون زندگی دیں گے اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے، اللہ دیں گے۔ جو بہت زیادہ نیک عمل کا قدرداں ہے وہ دے گا، کتنا دے گا؟ بے حساب دے گا۔
تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح مقبول ہم سب کو کرنا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ پرسکون زندگی ملے گی، جس کی متمنی ساری دنیا ہے، ساری دنیا ہے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، پرسکون زندگی صرف ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا مدار، جنت کی نعمتوں میں ہم سب کو داخل کر کے پرسکون زندگی عنایت فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل صالح مقبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت سکھا دیں۔